صافی صاحب، آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے سافٹ کارنر کیوں شو کر رہی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے مسائل جو ہے وہ اس کی نوعیت تھوڑی سی الگ اس لحاظ سے ہے کہ ان کا زیادہ تر فوکس ہمیشہ سندھ پہ رہا ہے، اور اس دفعہ میں بارہا آپ کے پروگرام میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس وقت ان کو سندھ میں بھی اپنے مینڈیٹ میں کمی نظر آ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ مشکلات کا انہیں سامنا ہے۔ پنجاب کی حد تک تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی یا ان کے ساتھ مفاہمت کی بات کر رہی ہے، لیکن کیا اس کے بدلے وہ سندھ کے مینڈیٹ میں پی ٹی آئی کو حصہ دینے پہ راضی ہو جائے گی، جو آلریڈی ان کی نظر میں ان کی قیادت گرچہ وہ میڈیا کو یا پبلکلی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سندھ میں انہیں آنے والے دنوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہ بات انہیں واضح کر دینی چاہیے کہ کیا پھر یہ اتحاد جو ہے وہ ملکگیر سطح پہ ہوگا، اور جو میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے وہ تو کسی ایک صوبے کے حد تک بات ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی ایک یا دو جماعتوں کے بیچ میں بھی میثاق جمہوریت نہیں ہو سکتا۔ دو جماعتوں کے بیچ میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اتحاد کا ایک عمل پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے کہ میثاق جمہوریت یا ملک کی مجموعی سیاسی ماحول میں ایک افہام و تفہیم کا ایک عنصر شامل کرنا، تو اس کے لیے صرف پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے بیچ میں تو بات نہیں ہونی چاہیے نا، اس میں تو پھر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، اس کے علاوہ جو علاقائی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کا پھر ان کی شمولیت جو ہے وہ لازمی ہے۔ پیپلز پارٹی حالیہ دنوں میں بہت زیادہ اندرونی بیانیوں کے اور ان کا جو منشور جو ان کا ایک خاصہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک نظریاتی جماعت کہتی بھی رہی ہے، اور جب تک بے نظیر حیات تھی تو واقعی اس ملک میں اگر کوئی جماعت کسی نظریہ پہ قائم تھی تو وہ پیپلز پارٹی تھی۔ وہ اس نہج سے بھی وہ ہٹ گئے ہیں، اب ان کو کوئی بیانیہ سوجھ نہیں رہا، سندھ ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، پنجاب میں ان کی جگہ نہیں بن پا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو حکومت تھی وہاں پہ بھی وہ تذبذب کا شکار رہے۔ پہلے وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے، پھر اقتدار میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ آئے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پی ڈی ایم کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے، آخر تک وہ پھر پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بھی رہے، اور اب دوبارہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے اندر جو خلفشار ہے، جو قیادت کا فقدان ہے، جو ان کی مقبولیت کے مسئلے ہے، اس کی طرف نشاندہی ہے۔ پنجاب میں انہیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے، اور اگر بچا کچا مینڈیٹ کسی کے ہاتھ آ سکتا ہے تو وہ پھر استحکام والے آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں بن پاتی۔ تو ان چیزوں سے وہ اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ دبے الفاظ میں مختلف پیغامات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک اہم پہلو جس کو ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت فیض آباد دھرنے کا ایک اہم کیس جاری ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کو قانونی مسائل اور قانونی نکات پہ سیاست کے دور سے باہر کیا جاتا ہے، جس طرح فیض آباد دھرنے میں جو تحریک لبیک ہے ان کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے بہت سیریس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہے، تو اسی طرح آپ جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فارن فنڈنگ کیس کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ تو اگر لیگل وے سے پاکستان تحریک انصاف کو الگ کیا جاتا ہے تو ایسے میں پھر بلاول بھٹو کی ان بیانات کا پھر کیا ہم وقت باقی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بلاول بھٹو صاحب یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والی جو ہے انتخابات میں موجود ہوگی بھی کہ نہیں؟
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو کچھ ایکٹیو ہوئی ہیں، سنجیدہ ہوئی ہیں انتخابات کو لے کے جب سے تاریخ اناؤنس ہوئی ہے، عوام کی سنجیدگی کس حد تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، عوام تو شروع دن سے اس حوالے سے سنجیدہ ہی ہے، اور وہ کیونکہ وہ ان کے مسائل سنجیدہ ہے۔ ان کے مسئلے یہ نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ اتحاد بنانے جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ اتحاد توڑنے جا رہا ہے، کون اندر ہے کون باہر ہے۔ ان کے یہ مسائل نہیں ہیں۔ ان کے سنجیدہ قسم کے مسائل تو یہی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ جو اس کی طرف ان کے زیادہ توجہ ہے۔ اب چونکہ انتخابات کی ایک تاریخ دی گئی ہے تو تھوڑی سی دلچسپی ڈائیورٹ ہوئی ہے، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آنے والے انتخابات اگر فیبروری میں اس کا انعقاد ہوتا بھی ہے تو عوامی دلچسپی کا ہم زیادہ توقع نہ رکھیں۔ کراچی ٹائپ کے انتخابات ہوں گے، بہت کم ٹرن آؤٹ ہوگی، گرچہ انتخابات کے دن چھٹی پہ بھی اتفاق اب ہو گیا، عام تعطیل ہوگی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس پہ اتنی زیادہ اس پہ سرگرمی یا عوام کی زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت عوام کے سامنے صرف بیانیے ہی رکھے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے نہ تو کوئی واضح منشور ہے کسی جماعت کا، نہ کوئی واضح روڈ میپ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی لاہور آ کے اپنے سر اور ہاتھ پہ فاختہ بٹا کے خود کہیں کسی کونے قدرے میں بیٹھ گئے۔ ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بہت دھوم دھڑکے سے پورے ملک کے دورے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ تو صاحب صاحب، ایسے الیکشن کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوگی جس میں عوام کی دلچسپی نہیں ہوگی، ٹرن آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیں، اس کی اہمیت تو ہم ابھی سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ اللہ کرے کہ عوام کی دلچسپی بھی بڑھے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہو، تمام لیڈران میں ان کی جو ہے موجودگی اس کو بھی یقینی بنایا جائے، اور ایسے لوازمات کیے جائے جس کے تحت انتخابی مہم میں بھی عوام کی دلچسپی پیدا ہو، اور پھر ووٹنگ کے دن بھی عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلے اور زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو۔ آپ بالکل درست جانب اشارہ کر رہی ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتخابات کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ وقتی حل بھی نہیں ہے۔ اور ویسی بھی ہمارے ہاں انتخابات جو ہے وہ ہمارے عمومی مسائل کا حل تو نہیں ہے، اس طرف ایک روڈ میپ ہے۔ اتنے ہم گمبھیر مسائل میں گر چکے ہیں کہ اگر ہم کسی بڑے ٹرن آؤٹ کے ساتھ کسی جماعت کو بڑے مینڈیٹ کے تحت بھی منتخب کروائیں گے تو تب بھی ہمارے مسائل فوری طور پر حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک درست جانب، ایک درست قدم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، مار کٹائی جاری رہے گی، زور زبردستی جاری رہے گی، پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر زائل نہیں ہوگا، تو چاہے آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایکٹیو ہے یا پھر جنگ بندی کے لیے وہ کوئی کوششیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا عملی کردار تو بدقسمتی سے جنگ کے پھیلاؤ ہی کا سبب بن رہا ہے۔ آج جب انتونی بلنکن مڈل ایسٹ کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی اپنی ہی ریاست کے اندر ان کو جتنی سبکی کا مظاہرہ کرنا پڑا، ان کے خلاف جتنے ان کے منہ پہ احتجاج ہوا، اور جس طریقے سے ان کو قاتل کے القابات سے نواز کے رخصت کیا گیا امریکہ ہی کے اپنے عوام نے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کردار گناؤنا بھی ہے اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بنجامن نیتن یاہو کی طرح بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے۔ تو امریکہ تو اس پورے پروسیس میں ان کا کردار انتہائی مایوس کن اور گناؤنا ہے، یہ میری ایک رائے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اب بنجامن نیتن یاہو کے حوالے سے بھی آج ہی تازہ بیان جاری کیا ہے ترک صدر طیب اردگان نے کہ اب بنجامن نیتن یاہو سے بھی مذاکرات کرنا جو ہے وہ عبث ہے اور خارج امکان ہے۔
حتیٰ جب تک وہ جنگ بندی نہیں کریں گے اور مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول نہیں پیدا کریں گے تو تب تک میرے خیال میں ان سے بات چیت یا جنگ بندی کی توقع وہ بھی اس وقت دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی یو این کی رپورٹ ہے کہ جو اموات ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن جو زندہ ہے، جو بیمار ہے، جو زخمی ہے، ان کو بھی اوسطاً 2 ٹکڑے روٹی کے بھی بمشکل نصیب ہو رہے فلسطینیوں کو۔ تقریباً تمام رستے بند ہے، امدادی جو سرگرمیاں ہے وہ معطل ہے، جو امدادی قافلے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے۔ وہ ہسپتالوں پہ جیسے سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ آج بھی اٹیک ہوا ہے، اور خود یو این کی رپورٹس ہے کہ 200 سے زائد ہسپتال اور اسکول وہ براہ راست حملوں کے نتیجے میں ایمبولینسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ایک ترک میڈیا مرکز کو دیکھیں نشانہ تو اس لیے کہ ان کا عزم تو ان کا یہی ہے کہ جس طرح پورا پینل اس بات پہ متفق ہے کہ ایک تو انہوں نے غزہ کو بالکل اس پہ آبادی کا نام و نشان ختم کرنا ہے، اس کے ساتھ پہلے مرحلے میں انہوں نے پھر حماس کی پوری تنظیم کو ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھا کرنا ہے حزب اللہ کا۔ یہ تو ایک بڑا منصوبہ ہے، یہ تو پوری دنیا کے سامنے اب وہ بات بالکل کل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ صرف حماس کے جو حملہ تھا لیکن حماس اس جس کا طرح رد سے عمل ڈٹ کر نہیں کھڑا ہے ہے۔ اس سے اسرائیل اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔